روس کا یوکرین پر ڈرونز اور میزائلوں سے بڑا حملہ، کم از کم 8 افراد ہلاک، 56 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملے کے اہداف سے متعلق روس اور یوکرین کے متضاد دعوے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے علاقوں نیپرو پیدروسک اور پولتاوا میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید ہتھیاروں اور ڈرون سے بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کا آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور قطر کی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقات کے بعد دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے پہلوؤں سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ دوحہ میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت میں مفاہمتی یادداشت کے خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے لیے ہاٹ لائن پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے امریکی نمائندوں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ قطری دیوان کے مطابق ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر بات چیت کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں بحرین میں 12 ممالک کے فوجی سربراہان کا علاقائی سیکیورٹی اجلاس۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطی کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تمام شرکاء نے آبنائے ہرمز میں آزادانہ تجارتی جہاز رانی اور علاقائی امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینٹ کام سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا کہ خطے کے شراکت دار ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ آبنائے ہرمز کا انتظام ایران کے اختیار میں ہے، سینٹ کام کے نہیں۔ بحرین میں علاقائی سیکیورٹی اجلاس پر ایران کی تنقید۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ بحرین میں ہونے والا فوجی اجلاس خلیج فارس میں قانونی نظام یا پھر سیکیورٹی قائم نہیں کر سکتا۔ خطے میں امن و استحکام امریکی فوج کے زیر سایہ رہنے سے نہیں آئے گا۔ یہ علاقائی ممالک کی خود مختاری، نئی جغرافیائی حقیقتوں کو تسلیم کرنے اور خطے سے امریکی فوجی انخلاء، اس کی مداخلت ختم کرنے سے ہی ممکن ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا معاہدہ۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشل اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ریاض میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت دونوں ملک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تکنیکی مہارت، اسٹیڈیم کی منصوبہ بندی اور آپریشنل معیار کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال، سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ ورلڈ بینک کا پاکستان سے NFC ایوارڈ کے وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ جنگ اور دی نیوز میں شاہ مہتاب حیدر اور تنویر ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ صوبوں میں وسائل کی تقسیم آبادی کے بجائے اخراجاتی ضروریات اور ممکنہ آمدنی کی صلاحیت کی بنیاد پر کی جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ NFC کے تحت صوبوں کو وفاق کی آمدن سے 57.5% وسائل کی فراہمی ہو رہی ہے۔ 80% اخراجات تنخواہوں، پینشن یا پھر دیگر انتظامی معاملات پر خرچ ہو رہے ہیں۔ غربت کی سطح میں کمی یا پھر عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی نہیں ہو سکی۔ 18ویں ترمیم کے بعد بھی وفاق سماجی خدمات اور معاشی شعبوں میں سرگرم ہے، جس سے وسائل کا ضیاع اور جواب دہی کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ بلدیاتی حکومتوں کو واضح اختیارات اور مناسب مالی وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ پنجاب میں
چینی ماہرین غیر ملکی باشندوں کی نقل و حرکت کے دوران سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ افسران اسپیشل برانچ CTD سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشاورت سے سیکیورٹی آرڈر اثر نو تشکیل دیں۔ افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکی باشندوں تارکین وطن کی انخلا مہم میں تیزی لائی جائے۔ فیفا راؤنڈ آف 32 میں امریکہ نے بوسنیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم کے پری کوارٹر فائنل میں رسائی۔ بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ نے بھی DR کانگو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ گلگت بلتستان میں دیامر کے علاقوں گیس بالا، گیس پائن اور نیاک ویلی میں بارشوں سے شدید سیلابی صورتحال۔ دوگا نالا لنک روڈ سیلاب میں بہہ گئی، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، مکانات، باغات، فصلیں اور زرعی اراضی کو شدید نقصان۔ انتظامیہ کی عوام سے احتیاط کی اپیل۔ محکمہ موسمیات کی آج خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان کے بعض اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تھر پارکر میں 2 کمسنوں کی درخت سے لٹکی لاشیں ملنے کا دل سوز واقعہ۔ 9 اور 12 سال کی دونوں کزنز کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا۔ لاشیں ننگر پارک کے گاؤں سوتلائی میں درخت سے لٹکی ملی تھیں۔ پولیس کے مطابق ورثہ نے واقعہ خودکشی قرار دے کر آخری رسومات ادا کر دیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ مزید تفتیش کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ چاشروں کے قریب 13 سال کے لڑکے کی بھی درخت سے پھندا لگی لاش برآمد۔ لاہور کے علاقے بند روڈ پر فرنیچر شو روم میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے سبب لگی، لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں عمارت کے 4تھے فلور پر لگی آگ بھی بجھا دی گئی۔ کولنگ اور سرچ کے دوران عمارت سے ایک شخص کی لاش برآمد۔ بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ $67.70 کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ $70.73 اور مربن کروڈ کے سودے $65.64 میں کیے جا رہے ہیں۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے حلقے سدھنوتی اور دھیر کوٹ میں اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ فیصلہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام وے کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ویمن ٹیم پہلے ہی ویسٹ انڈیز ویمن کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا چکی ہے۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔